حالیہ مسائل کی بات کریں تو حالیہ دنوں ہم نے دیکھا رجب بٹ کا ایک کیس، رجب بٹ اپنی پیشی پر عدالت آئے اور عدالت آنے کے بعد ان کا بہت ساری ویڈیوز منظر عام پر آئیں جہاں پر دیکھا گیا کہ وکلا برادری کی جانب سے ان پر اٹیک کیا گیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ زخم دکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان پر یہ جو اٹیک کیا گیا ہے اس پر بہت سارے لوگ رجب بٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہیں پر ہمیں نظر آئے ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب، جو کہ کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بیان بازی دونوں جانب سے چل رہی تھی۔ اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا اس پر ریاض سولنگی صاحب کا کیا موقف ہے یہ بھی ذرا لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر مجھے بتائیے گا کہ اس سارے انسیڈنٹ میں آپ کو کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں آئی؟ اندرونی چوٹیں بالکل ہمیں بھی آئی ہیں، اندرونی چوٹیں تو بظاہر ایکسٹرنل چوٹیں نہیں ہیں۔ بظاہر اس پہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، جب رجب بٹ سٹی کورٹ سے 29 دسمبر کو گیا تھا تو اس وقت ان ویڈیوز میں کہیں بھی آپ نے اس کی کوئی ایسی چوٹ نظر آئی؟ اس وقت سٹی کورٹ میں جب موجود تھا، آنکھ پر تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا جو ویڈیوز بنائی گئی وہ تو باہر نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ بات کلیئر کروں کہ 29 دسمبر کو جب وہ اپنی بیل کنفرمیشن کے لیے آئے تھے تو اس وقت اسٹرائک تھی سٹی کورٹ میں، اور اسٹرائک کیوں تھی؟ کمبر شہداد کورٹ میں ہمارے ایک وکیل ایکس لائبریرین نصیر کلوڑو صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی، بے بنیاد بوگس ایف آئی آر تھی، اور ان کے گھر مسمار کیے گئے تھے، حالانکہ وہ کراچی میں موجود تھے۔ اس ایف آئی آر میں ان کو نومینیٹ کیا گیا تھا۔ تو سٹی کورٹ کراچی بار ایسوسیشن کی طرف سے اسٹرائک کال دی گئی کہ 29 دسمبر کو کسی بھی پولیس والے کو احاطہ عدالت میں پیش نہیں ہونے دیں گے، آنے نہیں دیں گے، اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ پرسن ان ہو سکے گا۔ تو 29 دسمبر کو رجب بٹ اپنے ساتھ 15 سے 20 لوگ لے کر آتے ہیں ججز گیٹ سے، کہ گیٹ تو سارے بند ہیں، اور وہ گیٹ جب کھلا ہوا تو ججز گیٹ کا ججز کے لیے جب اندر کوئی پرائیویٹ پرسن آ نہیں سکتا تو رجب بٹ زبردستی داخل ہوئے۔ اس کے بعد وکیل صاحب کے ساتھ گیٹ نمبر 3 سے نہیں آئے رجب بٹ؟ یہ ججز گیٹ سے آئے تھے، گیٹ نمبر 3 سے رجب بٹ نہیں آئے۔ ججز گیٹ سے تو میاں اشفاق صاحب نہیں آئے؟ نہیں، یہ بھی وہیں سے آئے تھے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں سارے ججز گیٹ سے آئے تھے؟ جی وہیں سے انہوں نے انٹری کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسس دیا گیا تھا کیونکہ وہی آپ والی بات ہے، پبلک گیٹس بند تھے سارے، صرف ججز گیٹ کھلا ہوا تھا جہاں سے ان کو ایکسس دیا گیا کہ وہ اندر جا کے اپنی اٹینڈنس لگا سکتے ہیں۔ تو وہیں سے تو آئے تھے۔ جب اسٹرائک تھی تو اسٹرائک میں جب پولیس کی انٹری بند ہے تو پرائیویٹ پرسن کیسے آ سکتا ہے؟ اور اٹینڈنس لگانے کی تو بات نہیں ہے کیونکہ تمام کورٹس بند تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کسی مقصد کے تحت آئے تھے وہ؟ بالکل، ان کا ایک مقصد تھا۔ مقصد اب میں کلیئر کیسے کروں کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19 دسمبر کو جب یہ آئے تھے کراچی میں، تو کراچی میں سندھ کی ثقافت ہے، سندھ کے لوگوں کی ثقافت ہے، اور سندھ کے مہمان نواز لوگوں کی ایک ہمیشہ عادت رہی ہے، وہ اپنے مہمان کو ایک اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ تو 19 دسمبر کو جب ان کو اجرک پہنایا گیا، وہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور 19 دسمبر کو کتنی پبلک تھی، کتنے لوگ تھے، کتنے وکیل تھے، کوئی اسٹرائک نہیں تھی۔ اس وقت رجب بٹ پر کیوں نہیں حملہ ہوا؟ سوالیہ نشان، ٹھیک ہے۔ اس وقت رجب بٹ پر کو اجرک پہنایا گیا، وہ آپ لوگوں کی آپ کی جانب سے پہنایا گیا تھا؟ لازمی بات ہے، وکلا کی جانب سے، اور جو کراچی کے وکلا ہیں ان کی جانب سے۔ مطلب آپ کی جو ویڈیو ہے جس میں یہ کہا گیا کہ میں نے جو ہے وہ اس کا لائسنس وہ معطل کرا دیا، اس کی ریزیڈینشیل چیزیں معطل کرا دیں، اس کو اگر ہمیں بلانا پڑا ہم انٹرپول کے ذریعے ہم اس کو وطن واپس بلائیں گے، اور تم جو اتنا بول رہے تھے دیکھو اب تم کراچی، تمہیں آنا پڑے گا اور تمہیں ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرا سوال یہ کہ یہ جو کیس چل رہا تھا ان کا، جس کے لیے وہ ابراہیم حیدری میں کیس درج تھا، ابراہیم حیدری نہیں، سوری حیدری تھانے میں، اس میں آپ فریق تھے؟ میں اس میں کمپلیننٹ ہوں۔ آپ کمپلیننٹ ہیں؟ صرف آپ کمپلیننٹ ہیں؟ یس، صرف آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ بالکل۔ 295A کا مقدمہ میں نے درج کروایا تھا۔ وہ جو درج کروایا تھا آنریبل کورٹ، سیشن کورٹ سینٹرل سے ان کے خلاف ایک 22A کا آرڈر لیا تھا۔ آرڈر لینے کے بعد کیونکہ ہم نے ایویڈنس دکھائے تھے کہ ایک شخص توہین مذہب کر رہا ہے، نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے، جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی، اس ویڈیو کو جب ہم نے کورٹ کو دکھایا تو کورٹ نے اسی ویڈیو کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر ایف آئی آر کا آرڈر دیا۔ اور 295A سیکشن میں نے نہیں بنایا، یہ ریاست پاکستان کا ہے، تعزیرات پاکستان کا ہے، اور قانون پاکستان کا ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی شخص
اگر کہ مذہب کا مذاق بنائے گا تو اس کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوگا. تو ہم نے تو جو ایز پر لو قانون کے مطابق اس کیس کو پرسو کیا تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص کبھی بھی مذہب کا مذاق نہ بنائے. جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی تو سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں آپ سوشل میڈیا پر جس میں کوئی شخص نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے یہ جس کیس کی آپ بات کریں وہی کیس ہے نا جس میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں رجب بٹ تمام تر علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے معافی مانگی تھی, جس پر تمام تر علماء کرام نے بات کہی تھی کہ یہ اس بات پر شرمندہ ہیں رجب بٹ صاحب, اور رجب بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا, ان کی کم علمی سے تھی ان کی کہ ان کو نہیں معلوم اور یہ کام ہو گیا جس پر وہ شرمندہ ہیں اور وہ معذرت کر رہے ہیں اور وہ آئندہ نہیں کریں گے جس پر ان کو ہم معاف کرتے ہیں. یہ اسی کیس کی بات ہو رہی ہے نا؟ اسی کیس کی بات ہو رہی ہے. تو میں اس میں آپ کو بات کلیئر کروں. اپلیکیشنز 2 جمع ہوئی تھی, ایک لاہور سے, لاہور کے وکیل صاحب نے وہ اپلیکیشن سیشن کورٹ میں کی تھی اور ایک اپلیکیشن میں نے کی تھی سیشن کورٹ سینٹرل میں. ٹھیک ہے, اس دوران میرا سیشن کورٹ سینٹرل سے آرڈر پاس ہو جاتا ہے. آرڈر پاس ہونے کے بعد ہم اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر میری ویڈیو موجود ہے. میں نے ہمیشہ کبھی بھی بات کی ہے تو کیس پر بات کی ہے, کیس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی. رجب بٹ کی کبھی کردار کشی نہیں کی, اس کی فیملی کی کردار کشی نہیں کی, اس کی فیملی کے لیے میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ نے جو ایک بات کی کہ یہ ایک پین بلاگر ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو ابھی ریسنٹلی جب انہوں نے کیا کیا کہ وکلا کی تذلیل کی, وکلا جو ہمارے خلاف جو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پر کہ ڈڈو وکیل اور چھوٹے چھوٹے وکیل, کیڑے مکوڑے وکیل, برساتی ڈڈو اور گٹکا ماوا پان کھانے والے وکیل, انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بولا کہ آپ تو مجھے وکیل ہی نہیں رکھتے. یہ ایک انفرادی عمل تھا کہ آپ نے ان کو بولا. اس میں لاہور, میں آپ کو کلیئر کروں, اس میں آپ لاہور کے وکیل, ٹھیک ہے, اور چھوٹے چھوٹے وکیل کیڑے مکوڑے تو بہت سارے ہو گئے نا, کیڑا ایک ہو گیا تو کیڑے مکوڑے. تو اس میں انہوں نے جس طریقے سے کردار کشی کی لاہور کے وکیل کی, چاہے کراچی کے وکیل کی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ وہ ویڈیو اٹھائیں تو میری اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز ہیں کبھی بھی میں نے اس کے خلاف کوئی کردار کشی نہیں کی. مجھے ایک بات بتائے گا, سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, آئی ایم سو سوری, مجھے بتائے گا کہ لا لاہور کا بھی وہی ہے, کراچی کا بھی وہی ہے, کانسٹیٹیوشن تو ایک ہی ہے سب کا. تو جب وہ لاہور عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو لاہور کے وکلا نے ان کو کیوں نہیں مارا, جبکہ یہی سیم پٹیشن وہاں پر بھی دائر تھی. وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی لائر ہیں ایک جو اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بڑے مطلب آپ کہہ لیں کہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ اورا ان کا سامنے آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہاں پر نہیں مارا گیا, یہاں پر جیسے ہی وہ دوسرے شہر آئے ہیں تو ان پر یہ اٹیک ہوا ہے یا حملہ جو وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ پھر وہاں نہیں ہوا یہاں کیوں ہو گیا؟ تو میں اس کو کلیئر کرتا چلوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ 19 دسمبر کو اگر کہ حملہ ہونا تو 19 دسمبر کو ہوتا, کیوں نہیں ہوا؟ مہمان نوازی کی گئی, ٹھیک ہے, کسی قسم کا ایسا وقوع پیش نہیں آیا. 29 دسمبر کو جب وہ پری پلان ہو کر اس سے پہلے کچھ سوشل میڈیا پر ولاگز بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہم ابھی جائیں گے فل تیاری کے ساتھ. وہ پنجابی کا کوئی ایک سینٹینس ہے وہ مجھے نہیں آتا, آپ ویڈیو اٹھا لیجئے گا, سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو بڑی تیاری کے ساتھ جائیں گے تو لازم بات جب وہ آئے ہیں وہاں سے ججز گیٹ سے ہیں تو اس وقت انہوں نے وکیل کے ساتھ تلخ کلامی کی. کون سے وکیل کے ساتھ؟ وہاں پر جو موجود تھے وکیل صاحب, آپ نہیں تھے؟ میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تلخ کلامی کی. تلخ کلامی کرنے کے بعد جب ان کو انہوں نے ہٹ کیا, ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایکشن لیا تو ری ایکشن تو آئے گا. اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچنے کے بعد تو ہماری طرف سے ری ایکشن ہوا. لازمی بات ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ تو مڈ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے.